پاکستان میں عمومی تاثر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے سے ملکی معیشت پر مجموعی طور پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور یہ بحالی کی جانب گامزن ہو جائے گی، کیونکہ سبسڈی کے خاتمے سے مالیاتی خسارہ کم ہوگا اور پاکستان کے بیرونی شعبے میں ادائیگیوں کو سہارا ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سبسڈی کی صورت میں پیسے پاکستان آئیں گے۔ یاد رہے کہ جب حکومت کی جانب سے عوام کو سبسڈی دی جاتی ہے تو ملک کا مالیاتی خسارہ بڑھتا ہے اور اس کے خاتمے سے مالیاتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی، جو ملک کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ماہانہ وفاقی حکومت چلانے کا خرچ 40 ارب روپے، جبکہ تیل پر دی جانے والی سبسڈی کی مالیت ماہانہ بنیادوں پر 118 ارب روپے تک پہنچ گئی، جو حکومتی خزانے پر بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے اور پاکستان کے مالیاتی خسارے کو بڑھا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ملکی تاریخ میں ایک بار میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے، جسے مجبوری کی حالت میں اٹھایا جانے والا اقدام قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں تیل مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سابقہ حکومت نے اس سال یکم مارچ سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کو منجمد کر دیا تھا، تاہم ڈیزل کی 144 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی 149 روپے فی لیٹر پر فراہمی کے لیے حکومت کو خزانے سے سبسڈی دینا پڑتی تھی۔ مارچ میں حکومت کو 33 ارب روپے، اپریل میں 60 ارب روپے اور مئی میں 120 ارب روپے کے لگ بھگ سبسڈی ادا کرنی پڑی۔ ایک جانب حکومت کو خزانے سے اربوں روپے ماہانہ کی سبسڈی ادا کرنی پڑ رہی تھی تو دوسری جانب IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی بحالی کو تیل اور بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے سے مشروط کر رکھا ہے۔ IMF پروگرام کے معطل ہونے سے پاکستان کے لیے دوسری عالمی اداروں سے بھی فنڈنگ رکی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ماہانہ وفاقی حکومت چلانے کا خرچ 40 ارب روپے، جبکہ تیل پر دی جانے والی سبسڈی کی مالیت ماہانہ بنیادوں پر 118 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو حکومتی خزانے پر بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے اور پاکستان کے مالیاتی خسارے کو بڑھا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر سبسڈی کی جو مالیت بنتی ہے، اس حساب سے ملک کو سالانہ بنیادوں پر 1200 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا سالانہ خرچہ 400 ارب روپے ہے۔ یہ 1200 ارب کا نقصان اس ملک کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کا بجٹ خسارہ اس مالی سال کے اختتام پر 5000 ارب روپے ہو جائے گا، جبکہ IMF پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ خسارے کو 3500 ارب روپے کی حد تک لے کر آئیں۔ ماہرین معیشت کے مطابق ملک کی معاشی حالت تیل مصنوعات پر دی جانے والی ماہانہ اربوں روپے کی سبسڈی کا متحمل نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ملک کے بجٹ کا خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے نے بھی پاکستان کے قرضے پروگرام کی بحالی کو روک رکھا ہے۔ ماہرین کے مطابق تیل مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی تو متاثر ہوگا، تاہم طویل مدتی پالیسی کے تحت اگر اسے دیکھا جائے تو یہ ملک کی معاشی صورتحال کے لیے بہتر ہے کہ ملک کے بجٹ کا خسارہ کم ہوگا اور اس کا مثبت اثر عالمی مالیاتی اداروں سے فائنانسنگ حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تیل مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جمعے کو پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جبکہ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان دکھائی دیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کے مطابق اس کی وجہ سبسڈی کی جزوی طور پر خاتمے کی وجہ سے IMF پروگرام کی بحالی کا امکان ہے، جس کا مثبت اثر کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ پر پڑا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا حکومت کی جانب سے ڈیزل اور پیٹرول کی سبسڈی جزوی طور پر ختم کرنے اور اس کی قیمتیں بڑھانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سبسڈی ابھی موجود ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کو بجٹ بنانے کے لیے پیسے چاہیے اور یہ IMF کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ مالی سال کے اختتام تک 7 ارب ڈالر بیرونی ادائیگیوں کے لیے چاہیے، جبکہ اگلے سال کے لیے 30 ارب ڈالر کی رقم درکار ہوگی۔ ان کے مطابق اس رقم کے ہونے سے پاکستان کے بیرونی ادائیگیوں کے شعبے میں استحکام آئے گا اور یہ IMF پروگرام کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ IMF سے ملنے والے چند ارب ڈالر نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مالیاتی اداروں سے ملنے والے پیسے بھی ہوں گے، جو کسی ملک کو پیسے دینے کے لیے IMF کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ سبسڈی کے خاتمے سے مالیاتی خسارہ کم ہوگا اور ملک کے بیرونی شعبے میں ادائیگیوں کو سہارا ملے گا، کیونکہ اس سبسڈی کی صورت میں پیسے پاکستان آئیں گے۔
याद रहे कि जब हुकूमत की जानिब से अवाम को सब्सिडी दी जाती है तो मुल्क का मालियाती खसारा बढ़ता है और इसके खात्मे से मालियाती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।